الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلے اس کن کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، تخص الخاص ماں آمنہ کلال تاجدر مدینہ امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، بلا شبہ ہم انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اس لیے ہمارا ہر لمحہ، ہر پل اور ہر گھڑی، نیز ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ لین دین، رہن سہن، کاروبار، چال چلن، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے ہونا چاہیے۔ حاضرین، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور آج ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو عام مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کتاب و سنت کے اندر بے شمار وارد ہوئے ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد یہ عشر ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ آپ اس سے یہ مت سمجھنا کہ رات فضیلت والی ہے، دن فضیلت والا نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں رات کہا گیا ہے لیکن رات اور دن دونوں مراد ہیں، رات اور دن دونوں مراد ہیں۔ دن اور رات یہ ابتدائی 10 دن فضیلت والے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا، فضیلت والا اگر کوئی عشرہ ہے تو ذی الحجہ کے یا ابتدائی عشرہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے زیادہ باوقار اور سب سے زیادہ محترم ہے۔ یہ عشرہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ جب یہ عشرہ محبوب ہے تو اس کے اندر کیے جانے والے اعمال بھی اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عشرے کے اندر کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس عشرے کو چھوڑ کر دیگر عشروں میں اگر کوئی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، تو کیا یہ جہاد کرنا بھی اس عشرے میں عمل کرنے سے افضل نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرنا بھی اس عشرے سے زیادہ افضل نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی انسان اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ نکلے اور وہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے، اللہ رب العالمین کو مقبول ہو جائے، یعنی وہ شہید ہو جائے اور اس کا مال بھی اللہ رب العالمین منظور کر لے، دشمن کے ہاتھ لگ جائے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی افضل ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں
کہ اس کی وجہ کیا ہیں۔ مفسرین نے یا اسی طرح علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ عشرہ اتنا فضیلت والا، اتنی برکت والا عشرہ اس لیے ہے، اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور اللہ رب العالمین کی مشیت ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے فضیلت والا بنا دے، اللہ رب العالمین جسے چاہے فضیلت سے محروم رکھے۔ دیکھیے آپ، اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو فضیلت والا بنایا اور انسانوں میں انبیاء کی ذات کو فضیلت والا بنایا۔ اسی طرح انبیاء کرام میں جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت والا بنایا، اور مہینوں کے اندر رمضان المبارک کے مہینوں کو فضیلت والا مہینہ بنایا، اور آسمانی کتابوں کے اندر قرآن کریم کو عظمت والی کتاب بنایا۔ اور اسی طرح عشروں کے اندر، سال کے اندر 36 عشرے ہوتے ہیں، اور ان 36 عشروں کے اندر سب سے فضیلت والا عشرہ یہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے۔ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، یہ سب سے فضیلت والا عشرہ ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کی مشیت ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو فضیلت والا بنا دے، اللہ رب العالمین کسی کو فضیلت سے محروم رکھے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور اللہ رب العالمین کی مشیت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے، کہا ہے کہ چونکہ اس عشرے کے اندر کچھ امہات العبادات، کچھ ایسی اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عشرے کو فضیلت عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا عشرہ نہیں ہے جس میں یہ عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ وہ عبادتیں کون سی ہیں، اس کو آج کے خطبہ جمعہ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو اس عشرے کو محترم اور عظمت والا بناتی ہے وہ ہے ذکر، اللہ رب العالمین کا ذکر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ آپ نماز پڑھتے ہو، 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، سال کے اندر ایک مہینہ روزہ رکھتے ہو، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہو، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، سال میں 1 مرتبہ قربانی کرتے ہو۔ اسی طرح اگر اللہ رب العالمین نے صاحب استطاعت بنایا، اللہ رب العالمین نے مال و دولت والا بنایا، تو ایسی صورت میں زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ حج کرتے ہو۔ لیکن ذکر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ کتنا ذکر کرو؟ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ تم لوگ، اے میرے صحابہ، تم لوگ ان ایام میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات بلند کیا کرو۔ اسی طرح الحمدللہ کہا کرو۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں ان ایام کے اندر مدینہ کے گلیوں کے اندر نکل جایا کرتے تھے، بازار کے اندر جایا کرتے تھے، بازار کی طرف جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر بآواز بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، اور ان کی تکبیرات کو سن کر دکاندار وہ بھی تکبیرات کہا کرتے تھے، اسی طرح جو گراہک ہوتے تھے وہ بھی تکبیرات کہا کرتے تھے، اور اس طرح تکبیرات کی صدا سے مدینہ کی گلیاں گونج اٹھتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ ہم وقت یہ کوشش کریں کہ ہماری زبان میں یہ تکبیرات کے کلمات جاری رہیں، ہم گھر میں رہیں تب بھی پڑھتے رہیں، باہر رہیں تب بھی پڑھتے رہیں، سفر میں ہوں تب بھی پڑھتے رہیں، گاڑی چلا رہے ہوں تب بھی پڑھتے رہیں، آفس میں ہوں تب بھی پڑھتے رہیں۔ غرض کے ہر لمحہ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، یہ فکر
ذکر ہونی چاہیے کہ ہماری زبانوں پر یہ کلمات جاری رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، دوسری چیز جو اس عشرے کو محترم بناتی ہے وہ ہے روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ذی الحجہ کا چاند نکلتا تھا، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک روزہ رہا کرتے تھے۔ 9ویں تاریخ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزے کی فضیلت آپ کو سننا ہے، روزے کی فضیلت آپ کو سننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا بدلہ میں ہی دینے والا ہوں، روزے دار کا بدلہ میں ہی دینے والا ہوں۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عشرے میں ہم کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں، کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں، اور نوافل کا اہتمام کریں۔ فرض روزے تو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں رکھتے ہیں، یہ نفلی روزے ہیں، نوافل کا اہتمام کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو کہ روزوں کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو کہ روزوں کی شکل میں ہو۔ نوافل اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میری تقرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی صورت میں میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں تو ایسی صورت میں میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، ان کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، ان کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، اور جو چیز وہ سوال کرتا ہے وہ ساری چیزوں کا عطا کرتا ہوں، اور جب وہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ایام میں عشرہ ذی الحجہ کے اندر کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، نماز کی شکل میں ہو، روزوں کی شکل میں ہو۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح تیسری چیز جو اس عشرے کو محترم اور باوقار اور عظمت والا بناتی ہے وہ ہے حج۔ حج اگر کوئی دیگر مہینوں میں کرنا چاہے تو اس کا حج نہیں مانا جاتا۔ کوئی اگر شوال کے مہینے میں یا اسی طرح محرم کے مہینے میں احرام باندھ کر جا کے مینا میں ٹھہرے، اسی طرح عرفہ کے میدان میں جا کر دعائیں کرے، اسی طرح نہر قربانی کرے، طواف کرے، تو اس کا حج نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حج کو، جو کہ اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے، اس عشرے کے ساتھ جڑا ہے، اس عشرے کے ساتھ جڑا ہے۔ قسمتی سے یہ عالمی وبا پھیلنے کی وجہ سے ہم اس میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین اس عالمی وبا کو جلد از جلد ختم فرمائے تاکہ ہمارے لیے یہ بیت اللہ کا سفر آسان ہو سکے، آمین۔ حاضرین، ایک چوتھی چیز جو اس کو محترم اور باوقار بناتی ہے وہ ہے عرفہ کا دن۔ یہ عرفہ کا دن بھی اسی عشرے کے اندر ہے، اور عرفہ کے دن جب ایک حاجی احرام باندھ کر میدان عرفہ کے اندر جمع ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے نم آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، جمع بین الصلاتین کے بعد یعنی ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا پڑھ لے کر، یعنی 12:30 بجے کے بعد ظہر اور عصر پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کے لیے خاص ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، اور یہ ادا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے۔ یہ وہ دن ہے میرے بھائیوں، بڑے بڑے گنہگار اس میں متقی اور پرہیزگاروں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ رب العالمین اس دن معاف کر دیتے ہیں، فرشتوں کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو میرے فلاں بندے کو کس طرح گردگوار حال میں، پراگندہ حال میں، بال پراگندہ حال میں ہے، اور اس حالت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ بڑے بڑے گنہگار کو معاف کر کے متقیوں کی فہرست میں شامل کر دیتے ہیں۔
عرفہ کے دن سے پہلے جن کا نام جہنمیوں میں لکھا گیا تھا، جہنمیوں کے سلسلے میں، جہنمیوں کی فہرست میں لکھا ہوا تھا، ان کو نکال کر جنتیوں کے فہرست میں شامل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ دن ہے، یہ حاجیوں کے لیے ہے میرے بھائیوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے لوگ، باہری لوگوں کے لیے جو اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، یا کسی وجہ سے ہو، وہ مال کی وجہ سے ہو یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے ہو، کسی بلا کی وجہ سے ہو، اگر وہ شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور میں اللہ رب العالمین کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے اگلے ایک سال کے گناہ اور پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، بڑی فضیلت ہے۔ دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عرفہ کے دن کے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، اسی طرح پانچویں چیز جو اس عاشرے کو محترم بناتی ہے، پانچویں چیز جو اس عاشرے کو باوقار اور عظمت والا بناتی ہے، وہ ہے یوم النحر۔ اسی عاشرے کے اندر یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن۔ قربانی کے دن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ افضل دنوں میں سے ایک دن قربانی کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ اس دن لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کو اللہ رب العالمین کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ تم اللہ رب العالمین کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہو تو اس کا گوشت نہ اللہ رب العالمین کو پہنچنے والا ہے نہ خون پہنچنے والا ہے۔ اگر کوئی چیز پہنچنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف تمہارے تقوی ہے اور تمہارے دل کا حال ہے۔ اگر تم اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کرنے کی خاطر قربانی کرو گے، جس جذبے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی، اس جذبے سے اگر تم قربانی کرو گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کو وہ چیز پسند ہے، اللہ رب العالمین تمہاری قربانیوں کو قبول کریں گے، ورنہ کسی فاسق، کسی فاجر کی قربانی قبول ہونے والے نہیں ہے۔ میرے بھائیو، معاف کرنا بات کڑوی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کو یاد کرو، ایک کا نام حابل بتایا جاتا ہے اور دوسرے کا نام قابل بتایا جاتا ہے۔ ایک کا نام حابل ہے اور دوسرے کا نام قابل ہے۔ ان دونوں نے قربانی کی تھی، ان دونوں نے قربانی کی تھی، لیکن ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگلی آیت کے اندر اس بات کی وضاحت ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین متقیوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کر کہ ہم متقی ہیں، 4 وقت کی نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں ہم متقی ہیں، نیک کام میں تھوڑا سا کیا نیک کام کیا کہ ہم اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہم متقی ہیں۔ متقی، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ تقوی کا عالم دیکھو، تقوی کا عالم دیکھو، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تقوی کا عالم یہ ہے کہ وہ اگر ان کا بھائی ان کو مارنا چاہتا ہے اور جان سے مارنا چاہتا ہے تو بھی وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے مارو گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں نہیں بڑھاؤں گا؟ کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے میں ڈرتا ہوں۔ بھائیو، یہ عشر ذی الحجہ بڑی فضیلت والا ایام ہے، بڑی فضیلت والے ایام ہیں، جیسا کہ آپ نے قرآن و حدیث کے نصوص سے قرآن حدیث کے نصوص کو سماعت فرمایا اور اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ فضیلت والے ایام ہیں۔ لیکن افسوس در افسوس کہ ان ایام کو، اس عاشرے کو ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں جیسے عام عاشروں کو گزارتے ہیں، عام عاشروں کو گزارتے ہیں، اسی طرح اس عاشرے کو گزارتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ معمول نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عاشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو کرنے کی کوشش کرے۔ صدق دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔